إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته رواہ البخاری. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. ماں جی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو پیشانی پر بوسہ دیا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے. کتاب الجنائز میں احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. پہلی روایت کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میت کو کسی چادر سے ڈھانپ دینا یہ مسنون ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا. یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی استعمال کرتے تھے اور آپ کو پسند تھی، تو اسی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو بھی ڈھانپ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں انسانیت کی تکریم کا جو درس دیا ہے اور شریعت میں اس کے لیے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ نہ صرف انسان کی زندگی میں ہیں بلکہ اس دنیا سے جانے کے مرحلے پر بھی. یہی وجہ ہے کہ میت کے ساتھ جو بہترین سلوک دین اسلام کرتا ہے وہ باقی ادیان میں مفقود نظر آتا ہے. کوئی میت کو جلا رہا ہے، کوئی ہاتھ لگانے سے سمجھتا ہے کہ پلید ہو گئے ہیں، کوئی ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے کہ کوئی جراثیم یا اس کی جو روح کے اثرات ہیں وہ ہم پر منتقل ہو جائیں گے. بعض ادیان میں میت کو مختلف حصوں میں اور ٹکڑوں میں کاٹ کر مختلف جانوروں کو یا پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے کہ جی اس کا جسم جو ہے وہ کسی کے کام آ جائے گا. ہندو اور سکھ میت کو جلاتے ہیں اور اس کے جلانے کی جو پھر بدبو ہے اور اس کی جو ایک بے عزتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. انسان اس منظر کو دیکھتے ہوئے بھی کراہیت محسوس کرتا ہے. تو اسلام نے انسانیت کو عزت عطا کی ہے، انسان کو شرف عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی. اور اسی میں سے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین کے مراحل ان کو اگر بغور پڑا جائے تو ہر مرحلے میں اس شخص کے جانے والے کی تکریم اور اس کے جسم کا بھی خیال کرنا یہ شریعت کے احکامات میں سے. تو انہی احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ میت کو کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ دیا جائے. عام طور پر جب انسان خود زندہ ہوتا ہے تو اپنے لباس کی ترتیب کا خیال کرتا ہے اور اسی طرح اپنے جسمانی اعضاء کے حوالے سے ترتیب کا اور ان کی بدنمائی سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. لیکن جو بندہ فوت ہو گیا وہ تو یہ سارے اہتمام نہیں کر سکتے. اب گھر میں مختلف لوگ آ رہے ہیں، تعزیت کے لیے بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں، تو ایسے میں میت کی تکریم میں سے یہ ہے کہ اس کو کسی چادر کے ساتھ ڈھانپ دیا جائے. یہاں یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں میت کو ڈھانپنے کے لیے قرآنی آیات سے لکھی ہوئی یا کڑی ہوئی چادریں بڑی معروف ہیں اور ان کو میت کے اوپر ڈالا جاتا ہے. یہ درست نہیں. اس کی سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ وہ جسم ہی ہے اور اس جسم کے اوپر
قرآنی آیات لکھی ہیں وہ پیر کے اوپر بھی ہیں، وہ ٹانگوں کے اوپر بھی ہیں، وہ پیٹ کے اوپر بھی ہیں، رانوں پر بھی ہیں، تو یہ قرآنی آیات کی توہین ہے۔ اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں اللہ نے نازل کیا کہ ہم اس کو چادروں پر یا کپڑوں پر لکھ کر میت کے اوپر ڈالتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ اس کی برکت سے میت کی بخشش ہوگی۔ ایسی کوئی بات کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بلا وجہ کا تکلف، بلا وجہ کا تکلف ہے۔ ہمیں ایسا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت کی تھی اس سے نہیں ملتا۔ اس لیے اس قسم کی خاص چادریں بنانا، ان پر مینہ کاری کرنا اور مختلف تکلف برتنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر زندگی میں استعمال کرتے تھے وہی آپ کے اوپر ڈال دی گئی، تو اس کا معنی ہے گھر میں سے جو چادر میسر آئے جو صاف ستھری ہو اس کو میت کے اوپر اچھے طریقے سے ڈال دینا چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب تشریف لائے، معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آخری دنوں میں جب خراب تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نمازیں پڑھاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل طبیعت کچھ بحال ہوئی، تو جس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں کافی دن ہو گئے مدینہ کے اطراف میں ان کی ایک اور زوجہ محترمہ تھی، میں اپنے اس گھر نہیں گیا اور گھر والوں کا حال احوال نہیں پتہ کر کے آ سکا، تو اگر آپ اجازت دیں، آپ کی طبیعت کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے تو میں وہاں سے ہو آؤں۔ آپ نے اجازت دی کہ آپ وہاں سے ہو آئیں۔ حضرت ابوبکر ادھر گئے اور اللہ کا فیصلہ آن پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتحال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کو جب اطلاع میں ملی تو فوری طور پر واپس آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی تھا، تو وہ اسی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، چہرہ بھی ڈھپا ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے چہرے سے چادر ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دی اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے فوری طور پر برداشت نہیں کر سکے، اس کو قبول نہیں کر سکے اور فرمانے لگے جو کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے جس طرح حضرت موسیٰ طور پر گئے تھے اور آپ واپس آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اندر آ کر جب تصدیق کر لی کہ آپ کی وفات ہو چکی تو فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے، اور ماتھے پر بوسہ دی۔ تو یہ حدیث یہاں بیان کر کے چند باتیں ثابت کی۔ ایک تو یہ کہ میت کے جسم کو چھوا جا سکتا ہے اور اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، تو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں دیکھا دیکھی میں کچھ لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ فوت شدہ شخص کی میت سے ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے یہ پلید ہو، یا یہ کہ اگر وہ قریب گئے تو شاید مردہ اٹھ کر ان کو پکڑ لے گا اور ساتھ لے جائے گا۔ ایسی کوئی کیفیت اسلام میں موجود نہیں۔ میت کا اکرام ہے اور انسان کو اپنے پیاروں کی جدائی کا غم بھی ہوتا ہے، ایسے میں اگر وہ ماتھے پہ یا رخسار پہ بوسہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، دیا جا سکتا ہے یہ بوسہ۔ اور پھر پورے اکرام کے ساتھ غسل کا اہتمام کرنا اور تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا، یہ کرنا چاہیے۔ تو آگے انشاءاللہ اگلی احادیث میں اس کی ترتیب بھی آئے گی کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے اور کفن کیسے دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔